تو اب میں درخواست کروں گا تھوڑی سی حضرت ارشد صاحب سے کہ وہ بھی کچھ بچوں کو نصیحت فرمائے اور اصلاح فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. آج امام محترم حضرت مولانا محمد قمر عالم صاحب کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی. اللہ کرے ہم سب کا ایک ساتھ جمع ہونا اور ساتھ مل کر بیٹھنا، بچوں کی باتوں کا سننا، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خدا وند قدوس ہم سب کے کاموں میں اخلاص پیدا فرمائے. بزرگان ملت، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا اور حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب فرمائے. مثلا اس وقت میں جب پوری دنیا عالم اسلام کے خلاف کمر بستہ ہے اور عالم اسلام کو، نظام تعلیم کو، نظام دین کو مٹانا چاہتی ہے، الحمدللہ ہمارے ان طلباء، ہمارے ان علماء اور اکابرین کی برکت ہے کہ جیسے جیسے دین کے نظام کو، دینی تعلیم کو، مدارس کو، مساجد کو دنیا ختم کرنے کے دعوے کر رہی ہے، محنتیں کر رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دین، مذہب اسلام، دینی تعلیم، دینی نظام یہ روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے. یقیناً اس میں جہاں ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ، بزرگان دین کی محنت ہے، اسی طریقے سے ہمارے ان بچوں کی بھی محنت ہے کہ جو اپنا قیمتی سرمایہ اس میں لگا رہے ہیں. قابل مبارکباد ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھا رہے ہیں، دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور اس کی طرف محنت کر رہے ہیں. جس طریقے سے بھی ان سے ممکن ہے وہ محنتیں کر رہے ہیں. ہم سب کے لیے دست بدعا ہے کہ رب کریم سب کی محنتوں کو، سب کی کاوشوں کو برابر فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو، دینی نظام کو اور دینی تعلیم کے جو مواقع ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روز بروز ترقی کے راہ پر گامزن فرمائے. اور اپنے ان بچوں کو کوشش کریں کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ نہ کچھ ان کی تربیت بھی کریں. مثلا ہم ان کی نماز کی پابندی کرائیں، اس کی رپورٹ لیں وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. اور جیسا بزرگان دین نے وہ چلایا ہے ڈائری کا نظام، وہ بھی اگر دے تو بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ، بہت بہت مشکور ہوں میں حضرت مولانا ارشد صاحب کا. اور مختصر سا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں، تو الحمدللہ میں بڑی خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور میں آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے ایسا نظم کیا ہے اپنے یہاں. جو ہمارے یہاں بچے پڑھنے آتے ہیں، جو پڑھنے بھی نہیں آتے، ان کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے یہ کام کیا ہے کہ باقاعدہ ان کی ڈائری کا انتظام بھی کیا ہے الحمدللہ. اور ہم نے جو ہے نماز کی پابندی کے اوپر ان کی بڑی تاکید کے ساتھ ان کو جو ہے یہ گامزن کیا ہے کہ وہ نماز اپنی مکمل طریقے سے پڑھتے رہیں. اور الحمدللہ بچے اس پہ جو ہے کام کر بھی رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اور زیادہ اس پہ محنت کریں گے کہ بچوں کی اچھی خاصی تربیت ہو سکے اور بچے ہمارے اچھے پڑھ لکھ سکے اور نماز کی طرف زیادہ سے زیادہ چل سکے. مدرسے کے ایک ذمہ دار ہمارے یہ ہیں مولوی عبدالسلام صاحب، اور ایک مدرسہ انعام العلوم کے دوسرے ذمہ دار مولوی ارشد صاحب ہے. دونوں اس پروگرام کو کرنے کے میرے 2-3 مقصد تھے. بچوں کا جائزہ تو تھا ہی، اصل میں تو تعلیم یہاں مدرسے کے اندر یہ لوگ کرا رہے ہیں، لیکن جو مختصر سے بچے جو اسکول میں جانے والے بچے ہیں وہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، لیکن ان کے بعد جو ہے علماء کو اکٹھا کرنا یہ میں نے اپنی اصلاح کے لیے بہتر سمجھا تھا کہ ان کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ مفید مشوروں سے بھی نوازیں گے اور اصلاح بھی فرمائیں گے اور جو ہماری خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ان سب چیزیں سے ہمیں آگاہ فرمائیں گے. تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ باتیں سننے کو ملی ہیں. اور اب اگر تعلیم کے اعتبار سے میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکول کے بچے آتے ہیں، زیادہ تر جو اسکول میں جانے والے ہیں. تو میں اگر کسی چیز پر اس وقت میں ذہن دوڑا رہا ہوں یا توجہ زیادہ بچوں کی دلا رہا ہوں تو وہ عقائد کے اعتبار سے میری بہت زیادہ محنت ہے، دینیات کے اعتبار سے میری بہت زیادہ محنت ہے بچوں کے اوپر کہ کسی بھی طرح سے ہمارے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں ہمیں بچوں کو یہ نہیں سکھانے کو ملتا یا یہ سیکھ نہیں پاتے ہمارے بچے کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں، یا مثلا ہمارا کب سے سال شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے.
تو اس طرح کی چیزیں ہیں یا ہمارے جو بنیادی چیزیں ہیں مذہب اسلام کی وہ ہم یہاں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ آگے چل کے بھی ان کے کام آئے. تو یہی ہمارا مقصد تھا آج کا. اور میں دعا کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی انہوں نے فرمائی ہے, بہت بہت مشکور ہوں میں ان کا. اور آگے بھی دعا ہے اور آپ حضرات بھی دعا کریں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے وہ مزید محنت کرے, جہاں بھی پڑھ رہے ہیں, مدرسے میں ہو, مساجد میں ہو, مکتب میں ہو, کہیں بھی ہو یا اسکول میں ہو, کہ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے, اپنے مذہب کے اعتبار سے اور اپنے ایمان کے اعتبار سے مضبوط علم حاصل کرے.